السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الدوا کا 11واں درس ہے۔ خیر و شر کے تعلق سے ابن القیم رحمہ اللہ نے جتنی باتیں بتائی ہیں وہاں ہم رکے تھے۔ اس درس میں کچھ چیزیں باقی تھیں، اس کو مکمل کر کے انشاءاللہ آج کے درس میں یہ بتائیں گے کہ خیر تک پہنچنے کے لیے سب سے اہم ہے کہ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم تدبر قرآن کریں، قرآن میں غور و فکر کرنا۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ گزشتہ درس میں جو آخری میں جو چیزیں آئی تھیں کہ خیر کو پانے کے لیے ہمیں اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اس میں کئی چیزیں ہم نے بتائیں کہ ہم اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک بات کا لحاظ رکھیں، ترتیب زمانی کا لحاظ رکھیں۔ ایسے ہوتا ہے ہم اپنے زمانے کی کسی عالم کی مثال دیتے ہیں، ابن تیمیہ کی مثال دیتے ہیں، بعد میں عبداللہ ابن عمر کی مثال دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جب کبھی مثال دیں تو اس حدیث کو مد نظر رکھیں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اسی ترتیب سے ماشاءاللہ سیر و اعلام النبلاء بھی ترتیب دی گئی ہے۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، تقریب التہذیب، یہ سب ترتیب زمانی کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے ماشاءاللہ، جب ہم کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو زمانی ترتیب کے لحاظ سے ہی اس کو مکمل طور پر ذکر کرنا چاہیے۔ تو ایک بات یہاں بتائی ہے امام احمد رحمہ اللہ نے، اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے جو اہم چیز ہے ہم اس کو لیں۔ دیکھیے، ابو العباس القطان ان کا نام ہے۔ یہ ایک دن امام احمد کے پاس جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق حدیثوں کو جمع کروں۔ کس کے متعلق؟ انبیاء سے متعلق۔ تو امام احمد رحمہ اللہ نے کہا سب سے پہلے تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق احادیث ہیں وہ جمع کرو، اس لیے کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے، انا سید ولد آدم ہے۔ اسی طریقے سے دیکھو کیا اسلاف کی نظر تھی۔ ہم دیکھتے ہیں مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ امام مالک سے پوچھا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو زبور اتری ہے وہ کتنی اچھی ہے۔ زبور تو اتری سمجھا، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ ایک بات یہ لکھتے ہیں کہ زبور جو تھی اصل میں منظوم تھی، وہ جس کو داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے، آگے ذکر آئے گا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جو زبور داؤد پہ اتری ہے وہ ہم پڑھیں کیا؟ تو اس وقت امام مالک نے کہا ما اجہلک، بولے تم سب سے بڑے جاہل ہو۔ تعلیل دیکھیں کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اما لنا فی نافع عن ابن عمر عن نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے لیے کافی نہیں، ترتیب دیکھیں کیسے، کیا ہمارے لیے کافی نہیں کہ نافع جانتے نا، عبداللہ ابن کے غلام جن سے امام مالک نے علم لیا تھا، ترتیب دیکھو، کہا ہم نے نافع سے جو علم حاصل کیا ہے اور نافع نے عبداللہ ابن عمر سے نقل کیا ہے اور عبداللہ ابن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے۔ سمجھ رہے نا آپ، امام مالک نے نافع سے پڑھا تھا۔ نافع کون تھے؟ عبداللہ ابن عمر کے غلام، 4000 درہم میں ان کو خریدا تھا۔ تو بولتے ہیں نافع نے ابن عمر سے جو لیا اور ابن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لیا وہ دین صحیح ہے، لہٰذا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں نا، اگر ہم اس میں اپنی صلاحیت کو لگائیں تو ہم حضرت داؤد پر اتاری ہوئی زبور سے بھی بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے، جو اچھی مثالیں ان کو چننا چاہیے۔ بعض لوگوں کو آج کل دیکھتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ میں ہے، ایک عالم دوسرے عالم کے خلاف بول رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، لوگ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں، وائرل کر رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے، علماء کی اصلاح کا کام تنہائی میں ہوتا ہے۔ آپ ان کو تنہائی میں بلا کر کریں، ویڈیو ڈال کے اپلوڈ کر کے آپ تو ہائلائٹ ہو سکتے ہیں، مگر ایک عالم کی زندگی سے کھیل رہے ہیں نا آپ، یہ آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ مدارس سے کیا ہے، لوگوں کو دشمنی، مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ دشمنی، اور جامعہ کے مزاج اعتدال کو آج تک دنیا نے سمجھا ہی نہیں۔ یہ ہو رہی ہے مصیبت یہ، لہٰذا جو خیر کی مثالیں ہیں انہی کو لینا چاہیے۔ کیا بولتے ہیں ابن الجوزی رحمہ اللہ، میں نے اسلاف کی زندگی دیکھی، اسلاف میں سے جو بہتر ہے اس کو میں نے لوگوں کے سامنے قبول کیا، اور جس کو عقل نے اچھا سمجھا میں نے اس کو بھی قبول کیا۔
اور اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کرنے میں ایک بات ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے، دیکھو لا بد من معرفت کلام العلماء الثقات فی المراجع التاریخیہ، کہا ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ہمیں اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے جو قابل بھروسہ علماء ہیں ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر حدیث کی تخریج کرتے ہیں آپ، واقعات کی بھی تخریج ہوتی ہے۔ اب مثلا کیسے ہے، جو واقعہ بیان کیا گیا وہ مطلب چور کے وہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، الم یان للذین آمنوا، وہ آیت سنے رسی پھینکے۔ اب بڑے بڑے علماء اس حدیث کو واقعے کو بیان کرتے ہیں، مگر عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اس عالم کی پوری زندگی چھان لی، کہیں بھی یہ توبے کا واقعہ مجھے نہیں ملا۔ تو اس طریقے سے آپ جو صحیح واقعات ہیں وہی بیان کریں، جس کا نہ پیر ہے نہ سر ہے، پر اڑیا تو پرندہ اڑیا بولتے ہیں لوگ، ویسے نقل کرتے ہیں۔ لہذا اس طریقے سے یہ تاریخ میں جو قابل بھروسہ محقق علماء کی جو کتابیں ہیں نا، انہی کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ کیسے کتابوں کو پڑھنا، اس بارے میں ہمارے پاس صفت الصفوہ ہے ابن الجوزی کی، وہ کتاب کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے پاس ہے حلیۃ الاولیاء، نام سنے ہوں گے، حلیۃ الاولیاء ابو نعیم کی، ایسی کتابیں آپ پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ جو علماء ہوتے ہیں، مثال تو عبدالرزاق البدر ہے، البدایہ والنہایہ ہے، ہم دیکھتے ہیں عبدالرحمن حفظہ اللہ کو ہر دن کوئی نہ کوئی نیا واقعہ ضرور بیان کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ابن کثیر سے، البدایہ والنہایہ سے کہیں نہ کہیں ماشاءاللہ صحیح نقل کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں تاریخی حوالے جس میں صحیح ہوتے ہیں انہی چیزوں کو ہمیں لکھنا چاہیے۔ خود ہم دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق، عمر، علی، عثمان رضی اللہ عنہم اور صحابہ سے متعلق جو سیرت ہے اس میں بھی صحیح معلومات کم ہیں، اور کیا ہے، واعظین نے جو بھر دیا وہ زیادہ ہے۔ اور اس طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں ادب کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور آج جانتے ہیں ڈاکٹر ریاض الرحمن اعظمی عمدہ مدنی رحمہ اللہ کو جب انہوں نے الجامع کا ترجمہ کرنے کی جو بات کہی تو انہوں نے شرط رکھی تھی، میں کلاس میں بتایا ہوں، شرط رکھی تھی۔ کیا شرط رکھی تھی؟ ہر صحابی کے ساتھ حضرت آنا، حضرت عمر، اور ترضی بھی آنا۔ ترضی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اور ہر تابعی کے ساتھ اور ہر اہل علم کے ساتھ کیا ہونا؟ رحمہ اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ ابو بکر نے کہا، نہیں ہے۔ دوسرے طبقے میں دیکھیں آپ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عرب میں تو ایسا بولتے ہیں، قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ تو جب آپ علماء کا نام لے تو کیا کرو، مطلب احترام سے نام لو۔ حتیٰ کہ میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، آپ اپنے والد کا نام بھی احترام سے لو۔ جب ہم پڑھتے تھے، ایک وارڈن صاحب کے پاس چھٹی لینے گئے تو اس وقت ایک جامعہ کے مطلب فارغ وہاں اندر ہیں، وارڈن صاحب نہیں تھے اس وقت، تو میں جا کے درخواست دیا گھر جا رہا ہوں۔ بولے کیوں جا رہے ہیں؟ والد بلائے بولا۔ تو فارغ مجھے بولے والد مت بولو، والد صاحب بولو۔ آپ کے والد کا نام کبھی پوچھے تو بولو جناب قضا، جناب قضا۔ اگر عمری ہیں، مدنی ہیں تو نام عزت سے لینا چاہیے۔ تو لہذا اس طریقے سے رزق اللہ تمیمی حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیکھو تم ہمیشہ ہم کو یاد کرتے ہو، تمیم رزق اللہ تمیمی نام ہے ان کا، وہ بولتے تم اسلاف کو تو یاد کرتے ہو مگر جو ہے ہمارے اوپر رحمہ اللہ نہیں بولتے۔ یہ ہمیں جب بھی نام آئے رحمہ اللہ، رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اس معاملے میں غلو بھی صحیح نہیں ہے۔ جو غلو آتا ہے ہم دیکھتے ہیں، اس غلو سے بھی ہمیں مکمل طور پر یہ ہونا چاہیے۔ اور واقعات جو اسلاف کے آتے ہیں اس میں سورہ حجرات کی ایک آیت ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی مقدمے میں جہاں یہ آیت ذکر کی ہے وہاں وہ بتاتے ہیں جرح و تعدیل کے جواز کے لیے یہ آیت دلیل ہے۔ کسی راوی کے بعد جب ذکر کرتے ہیں نا وہ غیبت نہیں ہوتی۔ وہ ریاض الصالحین میں علامہ نووی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ 6 جگہ غیبت کی جا سکتی ہے، 6 جگہ ایسے ہیں جہاں غیبت جائز ہے، وہ ریاض الصالحین میں آپ کو مل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے، دیکھو اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں نا، کبھی کبھی کیا ہوتا، اسلاف کی زندگی کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں جس پر ہمیں نظر پڑ جاتی ہے۔ مثلا کیسے، ایک مثال طور پر علامہ ابن حجر رحمہ اللہ ہیں، فتح الباری کے مؤلف، وہ کیا تھا، اسماء و صفات میں تھوڑا وہ اپنے زمانے کے ماحول سے متاثر ہو گئے، کہیں کہیں آیت صفات میں تعویل کر لیے۔ کون؟ ابن حجر۔ علامہ شوکانی سے بھی ہوا، علامہ قرطبی سے بھی ہوا۔ لہٰذا اسلاف سے جو غلطیاں ہوئیں نا، ان غلطیوں کو پکڑنے کی نیت سے ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس زمانے میں کچھ علماء بھی ایسے ہیں، کچھ کتابیں ایسی ہیں جو خالی غلطیوں کو پکڑتے رہتے ہیں، اور دیکھیں گے یوٹیوب میں ان کی غلطی کو کلر سے مار کو بازو اس کے بولتا دیکھو یہ غلطی ہے، غلطی ہے۔
تو لہٰذا اس طریقے سے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہا، اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کرو تو ایک بات یاد رکھو، انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں، دنیا میں جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتی ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا ابن القیم رحمہ اللہ نے سلفی دعوت کا ایک اصول یہ بتایا کہ آپ جب کسی کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو یاد رکھو ان کی خوبیاں اگر ان کی خامیوں پر غالب آ جائیں تو خامیاں خوبیوں کا ذکر ہونا چاہیے، اور خامیوں کا ذکر کرنے کی ایک کیا ہے، ایک ادب ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جب نصارہ کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے میں ادب برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا تو اپنے کلمہ کوئی بھائی کی اصلاح کرنے وقت بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، بلکہ علامہ البانی تو بولتے ہمارا رد نہیں ہونا بلکہ رد جمیل ہونا چاہیے۔ تو یہ باتیں کچھ تھیں جو ہم اس کو بتانا چاہتے تھے۔ اب آئیے آج کے درس میں ہم آتے ہیں۔ یہاں ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، اس میں کہا التاریخ تفسیر لما جاء عن اللہ ومن انفع ما ذلك فی ذلك تدبر القرآن۔ کہتے ہیں خیر و شر اگر ہمیں جاننا ہے، خصوصاً خیر کیا شر کیا، اسے کرنے کے لیے کیا کرنا، قرآن کا تدبر سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو جب میں نے یہ پڑھا کہ خیر تک پہنچنے کے لیے تدبر قرآن ضروری ہے تو اسی کو میں نے سمجھا کہ آج کے درس کا کیوں مرکزی موضوع نہ بنایا جائے۔ آج کے درس میں ہم جو عناصر پہ گفتگو کریں گے، کافی طویل ہے یہ، جتنا وقت دیتا ہے اس کو مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ اگر باقی رہا تو آئندہ ہفتے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے تدبر قرآن کا مطلب، لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہوتی ہے، اس کا مراد کیا ہوتا ہے۔ اب تدبر قرآن بولے تو لوگ یہ خاص مسلک کی تفسیر کی طرف ذہن جاتا، وہ ہمیں مراد نہیں لے رہے ہیں۔ تدبر قرآن کا مطلب فہم قرآن میں سمجھنا، غور کرنا، اس کے معنی اور مراد کو سمجھنا۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، کیا کہا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ جب یہ شعر پڑھا میں آج تدبر قرآن میں جب پڑھ رہا تھا، ایک عربی رسالے میں لکھا ہے، حالانکہ انڈیا میں ہم رہتے ہیں، واقعہ عجم کا ہے۔ بولتے ہیں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کو نصیحت کی تھی، بیٹے قرآن پڑھ تو یہ سمجھو کہ قرآن تمہارے اوپر اتر رہا ہے۔ جس شاعر نے یہ شعر کہا ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت بھی فرمائی۔ علامہ اقبال کون تھے؟ داڑھی نہیں تھی، ٹخنے کے نیچے پینٹ پہنتے تھے، لوگوں پہلے وہ دکھتا، الہامی شاعر نہیں دکھتے۔ وہ لنڈن میں گئے ماشاءاللہ، تب بھی جو ہے تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کی ماں کر کے معلوم ماشاءاللہ حالت وضو میں دودھ پلاتی تھی، اتنی الہامی شاعر بنے۔ جب وہ ان کے معلوم ہوا کہ علامہ اقبال کے والد کی کمائی حرام کی ہے تو الگ سے پیسے کما کر کے جو ہے بچے کو کھلایا کرتی تھی۔ یہ ماں کی نیکی، یہ رزق حلال، حالت وضو میں دودھ پلانا اور یہ تڑپنا ہی میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال کو علامہ اقبال بنایا۔ بہرحال کل یؤخذ و یرد ہے، وہ چھوڑ کر آپ دیکھیں علامہ اقبال کی کہانی جاوید اقبال کی زبانی کتاب ہے اردو میں، اب اس کتاب کا مطالعہ کریں اور ان تمام کو پڑھنے سے ہوتا کیا ہے، ہم علامہ اقبال نے کون، تربیت کیسی ہوئی، ماشاءاللہ وہ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ تو تدبر قرآن کا مطلب، مفہوم، لغوی معنی اور تدبر قرآن کے ذرائع وسائل، تدبر قرآن اور اسلاف، تدبر قرآن کے اثرات، تدبر قرآن کی راہ میں رکاوٹیں، اور تدبر قرآن میں ہونے والی غلطیاں، اور تدبر قرآن کے لیے افضل وقت کون سا ہے، انشاءاللہ یہ باتیں بتائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے یہ تدبر کا لفظ قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صاد میں کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اس کے بعد ولیذکر اولو الالباب، اور دو جگہ اللہ نے تدبر نہ کرنے والوں پر نکیر کی، یا تو حکم دیا، اور دو جگہ نکیر کی جو لوگ تدبر نہیں کرتے۔ افلا یدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا افلا يدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کتنی آیتیں ہوئیں؟ 3۔ اور ایک آیت تدبر قرآن سے متعلق سورہ مومنون میں ہے، کہا افلم يدبروا القول، یہاں قول سے مراد قرآن ہے، جیسا کہ علامہ شوکانی کہتے ہیں۔ تو کیا سمجھ میں آیا، ایک جگہ تدبر کرنے کی دعوت دی گئی سورہ صاد میں، اور دو جگہ تدبر نہ کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی، اور سورہ مومنون میں بھی اللہ نے کہا یہ کافر ایسے، مشرکین ایسے ہیں، ان کے دلوں پر پردہ پڑے ہوئے ہیں، اپنے سامنے نبی کو دیکھ کر، قرآن کے زمانے کو دیکھ کر بھی نعوذ باللہ یہ لوگ عبرت نہیں پکڑتے۔ تدبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لغوی اعتبار سے کہا تأمل وتفکر فیہ علی مہل ونظر فی عاقبتہ۔ تأمل بولے تو غور کرنا، تفکر بولے تو سوچنا۔ ہمارے پاس لوگ کیا کرتے ہیں، مفکر بول کے اصطلاح بناتے ہیں،
میں سمجھتا ہوں اسلاف کی زندگیوں میں کہیں ایسا ہمیں لقب نہیں ملتا، یا تو شیخ الاسلام ملتا، اور کیا ملتا، شیخ التفسیر ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ الدعوہ کیا بھی نہیں کام ہے، امام بولتے امام فی اللغہ بولتے تھے، لغوی ایسا بولتے ہیں۔ تو تأمل و تفکر فیہ علی مہل، کیا مطلب، قرآن میں غور کرنا اور آہستہ سے سوچنا۔ آج کے فیضی زمانے میں لوگ سوچتے ہیں یہ درس ہوا فوراً میرے اندر تدبر پیدا ہونا نہیں ہو سکتا، یہ فیضی جو بھاگ رہی نا دنیا، تدبر اس میں نہیں ہو سکتا۔ تو کیا بولتے ہیں، آہستہ آہستہ کسی چیز میں غور و فکر کرنا، ونظر فی عاقبتہ، اور کسی انجام کے بارے میں سوچنا۔ مثال کے طور پر النار قرآن میں لفظ آیا، آپ سوچتے ہیں اللہ نے آگ کو پیدا کیا ہے، وہ فنا ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ کیسے رہے گی، اس میں کون لوگ جائیں گے، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہی ہے تدبر۔ اس کے بعد تدبر کی اصطلاحی تعریف میں تقریباً 4-5 میں نے جو ہے یہ تعریفیں ذکر کی ہیں، اس میں ابن القیم رحمہ اللہ کی تعریف بڑی اچھی لگی۔ وہ کہتے ہیں قرآن کے معانی میں غور و فکر کرنا، اور ایک بات سمجھ لیں آپ تدبر کے تعلق سے، تدبر جو ہوتا ہے نا دل میں ہوتا ہے، جیسے تقویٰ کہاں نہیں ہوتا، لباس میں نہیں ہوتا، تدبر کہاں آتا ہے، دل میں اور دماغ میں۔ عقل کہاں ہے، دل میں ہے، دل میں ہے عقل، اور دماغ اس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اس آیت کی تشریح میں علماء بتاتے ہیں عقل کہاں ہے، دل میں ہے، اور کیا ہے، دماغ میں اس کے اندر ویرہ ہیں، اندر سے ماشاءاللہ رگیں ہیں، اور ماشاءاللہ دونوں مل کے کام کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے تدبر بھی کہاں پیدا ہونا، دل میں پیدا ہونا، دماغ ساتھ دیتا ہے۔ تو کہا کہ قرآن کے معانی میں غور کرنا اور اپنی فکر کو وہاں جمع کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچنا کہ قرآن کا مقصد نزول کیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ قرآن پڑھنے سے ماشاءاللہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہ سب کو مل جاتی ہیں، مگر تدبر کے ساتھ غور و فکر پڑھنے سے ماشاءاللہ معنی ہی الگ ہوتا ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے بڑی آسان تعریف کی، کہا ان التدبر هو التأمل لفهم المعنى، معنی میں غور کرنے کے لیے آپ جو طاقت لگاتے ہیں اسے کہتے ہیں تدبر۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن کے معنی میں اللہ کی مراد کو سمجھنے کے لیے آپ اپنی فکر کو جو اس کے سامنے جھکاتے ہیں وہ اصل میں وہی کیا ہے، تدبر ہے۔ امین شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا تدبر آیات هذا القرآن العظیم ای تفہمها وتعمقها وادراک معانیها والعمل بها۔ اس میں 4 باتیں بتا امین شنقیطی رحمہ اللہ۔ تدبر قرآن کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو الٹیں۔ اب جیسا تفسیر پڑھتے رہتے ہیں نا آپ، تو استاد ایک آیت بولتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرنا، وہ آیت ڈھونڈنا۔ میرے پاس قرآن پڑھنے والے طلباء کو گزشتہ سال تک، اس سال تک ہم پریکٹس کراتے ہیں، وہ آیت کا آیت ڈھونڈو، غیر حافظ طلباء بولتے ہیں آیت ڈھونڈو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو آگے حافظ نہ ہو تو بھی آیت تلاش کرنے کی آتی ہے۔ ہمارے پاس جو ابھی ششم میں چھوڑ کے چلے گئے نا اسلم بنگلور کے، وہ سو میں قرآن پڑھایا، پنجم میں قرآن پڑھایا، ان کی ایک عادت تھی جب بھی قرآن کی آیت آتی میں ان کو دیکھتا، پہلے کھول کے بتاتے ہاں عنکبوت ہے فلاں فلاں ہے۔ تو ایسا آیتوں کو کیا ہوتا ہے، آیتوں میں کیا قرآن کی ورق گردانی کرنا، اور تدبر کا جو لفظ آیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آج ہمارے پاس مطلب کیا نہیں ہے، ذہن نہیں ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، حساب کرنے کے لیے کیلکولیٹر دیکھتے ہیں، پہلے وقت نہیں تھا۔ تدبر کے لیے قرآن میں آیت کہاں کہاں ہے، اب جا کے کروم میں لکھتے یا تو سسٹم میں لکھ کے پورا آ جاتا۔ آج کل ویسے ہو رہا ہے، پرانے زمانے میں کیسے تھا، ماشاءاللہ پورا لکھتے تھے۔ اس کے لیے قرآن آیت تلاش کرنا ہے سب سے آسان، المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم، ایک کتاب ہے، کس کی ہے، محمد فؤاد عبد الباقی رحمہ اللہ کی، جنہوں نے اللؤلؤ والمرجان ترتیب دی ہے۔ وہ کتاب میں آپ چلے گئے تو اللہ لفظ کہاں ہے پورا دیتا، ہر آیت ہے پورے کہاں دیتا۔ شاید اس میں بھی ہے مضامین کے اعتبار سے، احسن البیان کے آخری میں بھی ہے، وہ مضامین کے اعتبار سے قرآن کی آیتیں کہاں کہاں ملتی ہیں۔ تو کیا بولتے ہیں، قرآن کی ورق گردانی کرنا تدبر کا ایک پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن میں گہرائی میں جانا، اللہ تعالیٰ کیوں جان نون بول رہا ہے، ایک جگہ ثعبان و مبین بول رہا ہے، ایک جگہ خالق بول رہا ہے، ایک جگہ باری بول رہا ہے، یہ کیوں، یہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو پہلے کیا کرنا، ورق گردان۔ دوسرا کیا ہے، گہرائی میں جانا۔ تیسرا معنی ہے اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ شیخ التفسیر رحمہ اللہ جو الفاظ کے معنی لکھاتے تھے نا، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایک لفظ کا معنی آدھا صفحہ آتا۔ آج کل کیا ماضی مضارع خلاص، انہوں سے نہیں، امت کا معنی آیا، ایسی تشریح کراتے ماشاءاللہ، مرتے دم تک امت کا معنی بھولنا چاہیے۔ 4 معنی اس کے، دیکھو احسان کے 4 معنی پورے قرآن میں، دیکھو لفظ خلقہ قرآن میں اس معنی کے لیے ہے، امر کا معنی قرطبی لکھتے ہیں 10 معنوں کے لیے آتا ہے۔ تو یہ معنی کی جب پہچان طالب کے اندر ہو جاتی ہے، پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے اسے، کتنے ہوئے 3،
ورق گردانی کرنا، گہرائی میں جانا، تیسرا ہے اور اس کے معنی پر غور کرنا، چوتھا ہے اس پر عمل کرنا۔ جو لوگ قرآن کے معنی مفہوم نہیں سمجھتے، تدبر نہیں آتا، انہوں کیا کرتے معلوم ہے، سامنے اچھا پڑھا تو خالی جو ہے بل کے سراسر ہلاتے ہیں، لیکن ہمیں معنی سمجھنا، اس کے مطابق عمل کر کے۔ مثال کے طور پر آپ سوتے رہتے کو سورہ ملک پڑھتے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ آیت کیا پیغام دیتی ہے؟ یہ آیت پیغام دیتی ہے تم سونے جا رہے ہو سکتا ہے مر جاؤ گے، خلق الموت والحیات، اور یہ پوری زندگی کیا ہے؟ آزمائش ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، بتا رہے تھے سورہ ملک کی وہ آیت۔ تو الہی اس طریقے سے ہمیں یہ مکمل توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے تدبر قرآن کی اہمیت کے بارے میں آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ تدبر قرآن کی اہمیت، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اسی مقصد کے لیے اتارا ہے۔ جیسے ماہر القادر رحمہ اللہ نے کتنی شکایت کی، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، وجہ ہے ہمارا حال آج۔ قرآن کو ہم کیا سمجھے؟ اب ہمارے پاس ہوتا ہے ایسے کہتے لڑائی جھگڑا ہو گیا تو کورٹ میں قرآن قسم کھانے لاتے، اے قسم کھاؤ۔ یہ قرآن کی قسم کھانے کا طریقہ غلط ہے۔ یہ قرآن کی قسم کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ کھا سکتے، جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور قسم کھانا ہو تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی قسم کھانا چاہیے۔ کیسے قسم کھانا؟ والمصحف، قسم کس کی؟ قرآن کی۔ ورب المصحف، جیسے ورب الکعبہ بولتے ہیں ویسے، تو قرآن قسم کھانا، اس پہ ہاتھ نہیں رکھنا، یہ غلط ہے۔ یہ قرآن کو چھ بولنا، رب و قرآن کی قسم، قرآن کو اتارنے والے ذات کی قسم، ایسے قسم کھائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے کس کے لیے؟ کس کے لیے اتارا ہے؟ تدبر کے لیے۔ اب اس میں دیکھیے کتاب انزلناہ الیک، کیا آیا ہے؟ الیک، کیوں الیک آیا؟ اللہ بھی تو آ سکتا تھا۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں ایک جگہ ہے، آج قرآن میں ڈوبیں گے انشاءاللہ ہم۔ ایک جگہ آیا وما انزل الینا، اور ایک جگہ وما انزل علینا۔ کیوں آیا ایسا؟ الا علی آیا کیوں؟ اس میں معنی ایسے ہیں، بندہ اگر جاننا پڑھنا شروع کر دیا نا، اس کو ایسا مزہ ملتا، دنیا کا کوئی مزہ اس کے سامنے مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کتاب انزلناہ الیک آیا ہے، کیا نہیں آیا؟ اللہ نہیں آیا۔ تو کیا قرآن میں قرآن میں انزلنا کے ساتھ الا کا لفظ نہیں بھی آیا، وہاں الا غایت کے معنی میں ہے، یعنی اللہ بتاتا ہے کہ قرآن کا مقصد نزول یہ ہے، غایت کا مطلب مقصد، الیک کا تو کیا مطلب؟ غایہ، مقصد ہے۔ اچھا، یہ کہ انزل علینا آتنا ہوا کیا ہے؟ ماشاءاللہ کیا بات بتائے، بولے علا کا مطلب استعلا ہے، یہ مطلب بھی کہ قرآن اوپر سے اترا ہے، یہ بتانے کے لیے، سمجھ نا؟ علا مطلب کیا؟ اوپر سے آئے، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے اتارا قرآن، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اور ایک معنی بعض علماء نے کہا استعلا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا معنی بوجھ، اے اللہ کے نبی یہ 23 سال میں ہم نے آپ کے اوپر قرآن کا جو بوجھ ڈالا نا، یہ معمولی نہیں ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا، انہیں بولا قرآن کو لائٹ لے لے، تمہیں قرآن ہلکا ہے نا، کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا یاد رکھو علم میں کوئی بھی چیز ہلکی نہیں ہوتی، جو بھی پڑھتے بھاری ہوتے، جیسا کہ اللہ نے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ قرآن میں جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے ان کی کیا کی گئی مذمت، جیسا کہ میں نے کہا سورہ مومنون کی آیت نمبر 67 میں بھی اللہ نے کہا۔ اور قرآن اتارا کیوں؟ تاکہ تم سمجھ سکو۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 3 میں کہا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ یہاں آپ کو بتاتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ نے قرآن کے جو مطلب اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا نزل القرآن، حسن بصری رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں دیکھو، نزل القرآن لیتدبر ویعمل بہ فاتخذوا تلاوتہ عملا۔ اب سلف کے اقوال نوٹ کرنے یاد کرنے کی عادت ڈالو، ابھی سے انجمن سے عادت ڈالو۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں فلاں کہتے ہیں فلاں کہتے ہیں، بہت فائدہ ہوگا اس کا۔ کہتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ قرآن اترا ہے تاکہ اس پر غور کیا جائے، تاکہ اس پر عمل کیا جائے، اور اس کی تلاوت کو تم عادت بنا لو۔ جس دن آپ قرآن پڑھے ماشاءاللہ زندگی میں برکت آتی ہے، اس سے پہلے بتائے تھے، جس دن آپ قرآن نہیں پڑھے سمجھو برکت نہیں آتی۔ اس طریقے سے اور ایک جگہ کہتے ہیں بندے کی دنیا اور آخرت میں، دیکھو کتنی اچھی بات ہے، بندے کی دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین عمل دلوں کی اصلاح کے لیے تلاوت قرآن اور تدبر قرآن ہے۔ بندہ جتنا اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھنے کے لیے اپنا ذہن لگائے گا ماشاءاللہ وہ اتنا ہی روشن ہوگا۔
اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ بات شاید یہاں اس میں نہیں ہے، دوسری جگہ کہتے ہیں یہ تدبر قرآن سے ہوتا کہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، کہا فَإِنَّهَا تُطْلِعُ الْعَبْدَ عَلَى مَعَالِمِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ بِحَذَافِيرِهِمَا۔ تدبر قرآن سے ہوتا کیا، بندے کو معلوم ہو جاتا خیر کیا شر کیا ہے، سب سے بات۔ اور بولتے رہیں دیکھو تدبر قرآن کی مطلب اہمیت، کہتے ہیں قرآن میں تدبر کرنے سے ایمان کی پختگی حاصل ہوتی ہے، اور جس کا ایمان پختہ ہے انہیں تدبر کرتا سو، جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ تدبر نہیں کرتا۔ اور دوسرا تدبر قرآن کی اہمیت کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تدبر قرآن سے ماشاءاللہ عبرت حاصل ہوتی ہے۔ کیسے عبرت حاصل ہوتی ہے؟ اب کلاس میں پڑھتے ہیں فرعون کا مطلب قصہ، کیسے دیکھنا وہ ڈوبا نا، کیسے ڈوب کے مرا، دنیا کے ہر فرعون کا انجام یہی ہوگا، عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں تدبر قرآن سے اللہ کا انصاف معلوم ہوتا ہے۔ کیسے معلوم ہوتا؟ اب دیکھیے سورہ انعام میں فَقُطِعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ کی تعریف کی گئی۔ بتانا یہ ہے اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ہلاک کرنے میں عدل پر قائم ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں تدبر قرآن کی اہمیت یہ معلوم ہوتی ہے نفس کیا ہوتا ہے۔ نفس کتنے ہیں؟ ایک، نفس ایک ہے، اس کے صفات تین ہیں۔ ایسا کئی لوگ بول نفس تین طرح کا ہوتا ہے، کہاں دیکھو اپنے نفس تین ہی کیا آپ لوگوں، دل تین ہیں، ایک ہی نفس ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا نفس کتنے ہیں؟ ایک، لہو ثلاث حالات او لہو ثلاثۃ اوصاف، انہیں کیا ہوتا ہے؟ تین صفتوں سے گزرتا ہے وہ۔ اگرچہ کچھ علماء بول دیتے ہیں نفس تین طرح کا ہوتا ہے، وہ تین طرح ہو جاتا ہو، نفس ایک ہی ہے، اس میں کیا ہے اوصاف تین طرح کے ہیں۔ لہٰذا یہ نفس کیا ہے، نفس کی صفات کیا ہوتی ہیں اور ہمارا انجام کیا ہوتا ہے، اور ہمیں نفس کی اصلاح میں کیا رکاوٹیں بنتی ہیں۔ اچھا نفس کے چور بھی ہوتے ہیں، نفس کے چور کون؟ شیطان، نیند، فلاں فلاں۔ اچھا کون سا عمل قبول ہوتا، کون سا عمل باطل ہوتا، یہ ساری چیزیں۔ اور آگے کہتے ہیں یہ تدبر قرآن جس کو مل گیا نا اس کی زندگی خوشگوار ہو گئی۔ آج کل کے زمانے میں ہم کیسا بولے تو معمولی انداز میں اٹیچ باتھ روم، اے سی، آٹومیٹک واشنگ مشین، اوون، اور کیا ہے فلیکس، ان تمام ہم سمجھتے انجوائے کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل لائف یہ زندگی نہیں، جس زندگی میں ایمان نہ ہو، عمل صالح ہو، حیات طیبہ نہیں۔ اس لیے کہا من عمل صالحا من ذکر و انثى فلنحيينه حیات طیبہ۔ کہتے ہیں دیکھو مراتب اہل السعادہ، ہمیں تدبر قرآن کرنے سے معلوم ہوتا خوشگوار زندگی ملتی کیسی ہے، اور جو ہے بدبخت کون ہوتے ہیں، اور تدبر قرآن کے ہمیں جس سے معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا شیطان کون ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں حق کیا ہوتا ہے، گمراہی کیا ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اور دیکھو یہ وفی تدبر القرآن وتدبره وتفهمه اضعاف ما ذکرنا۔ بول تدبر قرآن کے تعلق سے ابن القیم نے جتنا لکھا ہے کوئی عالم نہیں لکھا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ وہ خود تدبر قرآن کرے، جب جا کر لکھا۔ دیکھ رہا ہوں کتنے جگہ لکھا ہے، اللہ اکبر، ادا دوا میں، تفسیر میں، کوئی چیز دیتے ہیں وہاں تدبر قرآن کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں یہ تدبر قرآن کے اتنے فائدے ہیں، میں نے لکھا ہے اور کہا یہ تدبر قرآن کے فائدے اتنے ہیں، آخر میں اتنا جملہ کہا وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ أَعْظَمُ الْكُنُوزِ۔ بولتے ہیں آخری میں اتنا جملہ ہے، قرآن میں غور و فکر کرنا یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں تدبر تعریف کرتے ہیں، دیکھو تکرار اللفظ علی القلب، تکرار سے آنا۔ اب دیکھتے قرآن کریم میں کئی آیات تکرار سے آتے ہیں، جیسے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کا کیا جواب دیا جنوں نے؟ جن جواب دیے ہیں آپ نے، جب وہ مقام نخلا میں اور جنوں نے سن کر جواب دیا نا، تو آپ نے اس موقع پر فرمایا صحابہ سے تمہارے سے اچھا جنات سمجھے ہیں۔ یہاں دیکھو جنات کا تدبر قرآن ان کے قبول اسلام کا ذریعہ بنا، اسی لیے کہا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ استمع، سمع نہیں آیا، استمع نفر من الجن یا قومنا انصتوا خاموش جاؤ انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ۔ تو تدبر میں تکرار ہوتی ہے، جیسے کہا ویل یومئذ، بار بار آتی ہے، وہ کیوں آتی جانتے ہیں۔ اور کہا یہ تکرار جو ہوتی ہے اس کا اثر ماشاءاللہ دل پر اچھا ہوتا ہے۔ کیوں دل پر ہوتا ہے؟ اسی لیے تو ہر آئمہ حرمین کو دیکھیں گے ایک آدھ کو بار بار پڑھتے ہیں، انہوں اٹکتے نہیں، انہوں انڈیا میں کیا سمجھتے ہیں مولوی صاحب اٹک گئے ہیں، ہاں ویسے نہیں ہوتا، کرتے ہیں، آگے بتائیں گے انشاءاللہ بات۔ اور یہ بات دیکھو تدبر قرآن دنیا میں ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا، تدبر قرآن کرنے والے اللہ کے پاس عقل مند ہیں، اور پورے عقل مندوں کی قرآن میں 12 صفت بیان کی گئی ہیں۔ عقل مند کون ہیں؟ ان کے 12 صفت ہیں پورے قرآن میں۔ دنیا میں عقل مند کون؟ دوسروں کو ڈبانے والا،
دھوکہ دینے والا، اپنے سامنے کو حقیر کی نگاہ سے دیکھنے والا، اللہ کی نظر میں عقل مند وہ نہیں۔ اللہ کی نظر میں عقل مند کون؟ اللہ کی نظر میں عقل مند وہ ہے جو قرآن میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی لیے کہا کیا ہے وہ، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک ہم اولو الالباب، قرآن کی اچھی بات کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات، وہاں بھی کہا دیکھو، تو کہا یہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ میں اولو الالباب جو اللہ نے کہا، اسی ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے، جو عقل مند ہوتے ہیں دیکھو اپنی عقل کو کہاں استعمال کرتے ہیں، اپنی عقل کو قرآن کے سمجھے میں استعمال کرتے ہیں۔ آج افسوس ہوتا ہے ہم لوگ اپنی عقل کو پتہ نہیں کہاں استعمال کرتے۔ شیطان بھی کیا کرتا ہے، انسان کی عقل کو آگے ادھر ادھر کرتے رہتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ عقل کا صحیح استعمال کریں اور عقل کو قرآن میں لگائیں، اور اللہ تعالیٰ دعا کریں، اے اللہ تو نے عقل کی شکل میں جو نعمت دی ہے تیرے کتاب کے اور اس مراد کو سمجھنے میں میری مدد فرما۔ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت میں 3 باتیں بتائیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تلاوت قرآن ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ تدبر قرآن ہونا چاہیے۔ اس آیت کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں کیا کریں، قرآن سے نصیحت حاصل کریں۔ اب ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اولو الالباب، اس میں ایک نقطہ ہے، کئی بار ہم یہ لفظ سن چکے لیکن اس میں یہ چیز میرے لیے نہیں ہے اور آپ کے لیے بھی نہیں ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عقل 2 طرح کی ہوتی ہے۔ کس طرح کی؟ 2۔ کیسا ہے؟ ایک ہے عقل و ادراک، ادرک نہیں، عقل و ادراک۔ دوسرا ہے عقل و رشد۔ عقل و ادراک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقل ادراک کا مطلب دنیا میں ہر ایک کو ملتی ہے، حالانکہ کافروں کو بھی ہے۔ کافروں کو دیکھتے نہیں، ماروڑے وغیرہ کو ایسا رہتا دماغ، تجارت ہر دن بڑھاتا، پیسے سے پیسے والا ہوتا، وہ کون سی عقل ادراک، وہ عاصی کو بھی ملتی، مطیع کو بھی ملتی، یہود کو ملتی، حتیٰ کہ وہ ابلیس کو ملی تھی عقل ادراک۔ لیکن کہا عقل رشد، یعنی عقل کے ہدایت ہے نا، وہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ اور کہا ابن عثیمین رحمہ اللہ نے عقل رشد یہ اصل میں مسلمان کو ملتی ہے، ہدایت کے ساتھ عقل، اور ہدایت سے عقل میں تو کیا کرتا ہے انہیں ماشاءاللہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ کہتے ہیں آگے جو بندہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے، اپنی عقل کو قرآن کے تدبر میں جھکاتا ہے، وہ عقل رشد ہے۔ اور جو عقل دیکھتے ہوں گے آپ لوگ مستشرقین وغیرہ کو دیکھو، کتنی عقل ہوتی، کیا کیا وہ لوگ نہیں لکھے کتاباں سب دیکھتے ہیں، ہے نا، موجم الفاظ الحدیث فلاں فلاں نبی کے بارے میں، کون سی عقل؟ وہ عقل ادراک، عقل رشد نہیں۔ اگر عقل رشد ہوتی تو وہ قرآن پر اعتراض نہیں کرتے، حدیث پر اعتراض نہیں کرتے۔ تو علامہ قرطبی رحمہ اللہ کے بعد یہ کہتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہتے ہیں وفی ھذا دلیل علی وجوب معرفت معانی القرآن، کہتے ہیں لیدبروا کون سا صیغہ ہے؟ امر کا۔ کہتے ہیں قرطبی رحمہ اللہ قرآن میں تدبر کرنا یہ ضروری ہے، اور خصوصاً علماء کے لیے۔ آپ جب قرآن گھنٹے میں آپ لوگ بیٹھتے ہیں تدبر کرو، اللہ کیوں ایسا کہتا ہے، یہ کیوں ایسا کہتا ہے، اس میں ڈوب کر پڑھنا چاہیے۔ اور میں آگے بتاؤں گا شاید، تدبر قرآن کے لیے 2 وقت بڑے اہم ہیں۔ ایک وقت ہے رات کا آخری وقت، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے فرماتے ہیں والناس نیام وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں سب سوتے نا، اس ٹائم میں قرآن پڑھو۔ اس میں قرآن پڑھنے کا مزہ الگ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں حرم میں، مکی وغیرہ میں، ہم تو شورِ فجر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان کے پیچھے مطاف میں نماز پڑھ لے تو دنیا سے کٹ جاتا انسان۔ کہاں کی رہتا وہ عبدالعظیم صاحب ایک ویڈیو میں بولے ہیں سعود الشریم کی تلاوت تو ایسی ہے، مطاف میں یہ شخص کے پیچھے قرآن پڑھے تو انہیں دنیا دوسری دنیا میں لے کر چل جاتے ہیں۔ ہمیں تو کوشش کرتے تھے رمضان کا آخری عشرہ مکے میں طواف اعتکاف میں بیٹھ جانا، تو بس کھجور، پانی، زمزم، پورے 10 راتیں ہیں، لیکن روحانی تربیت جو ایمان کی بیٹے جو چارج ہوتی ہے ماشاءاللہ وہ قابل رشک ہوتی ہے۔ آج کل بھی دیکھتے ہیں جو لوگ حج عمرے کو جاتے پوچھتے کیسا رہا حج عمرہ، کبھی یہ نہیں پوچھتے وہاں گئے تو آپ کا ایمان کیسے لگا، تلاوت کیسے لگی، ماہر معاقلات سے قرأت سنے کیسے لگا، بدر ترکی کی تلاوت انداز کیسے لگا، ہم نہ وہ نہیں معلوم، یہ الرحمن گانا گانے کیسے گاتا، وہ اچھی آواز ملے تو اگر اسے نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی میں لگا تو آواز کا جواب بھی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھی آواز دیا، آپ لوگوں کو معلوم ہونا کیا کیسا تدبر قرآن کرنے کے لیے کون سے قرآن کی تلاوت سننا، یہ ہم نے معلوم ہونا۔ اگر تلاوت قرآن کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے گانے گالے اگر ہے تو ہم نہ کیسا جو ہے وہ تدبر قرآن حاصل ہوگا۔ لہذا اس طریقے سے اپنے ذوق کو بدلو۔ تو علامہ سعدی رحمہ اللہ کی بات یہ بھی کہتے دیکھو تدبر کرنا یہ خود اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ صالح حسین حفظہ اللہ تو بولتے قرآن کھول کے دیکھنا بھی عبادت ہے۔
کیوں؟ غلط چیز دیکھے تو کیا ہو رہا ہے؟ سزا ملتی. آپ قرآن کھول کے دیکھ رہے نا، اسے بھی ثواب ہے. کہتے ہیں سعدی رحمہ اللہ التقرب من افضل الاعمال، کہتے ہیں تقرب کا تدبر اختیار کرنا یہ افضل اعمال میں سے ہے. اور کہتے ہیں تدبر کرنا ہو تو آہستہ ہی ہو سکتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ جو پڑھتے نا یہ انڈیا میں یعلمون تعلمون، کیا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. کھیت کاٹے سے کہا ہے ویسا پڑھا، کیا بھی سمجھ میں آتا نہیں. الحمدللہ آج کل دیکھتے ہیں احناف میں، اہل حدیثوں میں، ہر جگہ تلاوت قرآن ڈھنگ سے ہو رہی ہے. الحمدللہ تیز پڑھنے والے طلبہ بھی ہیں اور تیز پڑھنے والے قراء بھی ہیں، پڑھتے بھی رہتے، تیزی بھی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. کیسا تھے ماشاءاللہ کتنے سال سعود الشریم اور عبد الرحمن سدیس سین شین، یہ دونوں حرم میں ماشاءاللہ اتنا کام اتنا پڑھاتے. 10 رکعت 20 رکعت پڑھانا، پھر آخری عشرے میں 8 رکعت پڑھانا. بہت. یہ کب آئے لوگ؟ 1427 میں آئے ہیں لوگ، یہ جو لوگ دو جوہنی وغیرہ، ورنہ تو وہ 2 ہی مکمل طور پڑھاتے تھے. لہذا تلاوت میں اگر تدبر کرنا ہو تو کیا ورتل القرآن ترتیلا ہونا. اگر آپ اسپیڈ پڑھ لے گئے آموختہ سناتے نہ سنا تو نہیں ہوتا. اسی لیے کہتے ہیں علامہ سعدی رحمہ اللہ قرآن کی تلاوت میں تدبر اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہونا کیا آدمی آہستہ سے پڑھے. اور ابن عاشور رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بھی کہی، جسے میں کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ میں آیا اولو الالباب جو آیا، اس کے بارے میں ابن عاشور کہتے ہیں جو آدمی قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا وہ عقل مند نہیں ہے، اور جو قرآن کے مراد کو نہیں سمجھتا وہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. اب آئیے تدبر قرآن کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، ہم قرآن کو سمجھے کیوں. بالآخر تدبر قرآن کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ بندے کو ہدایت حاصل ہوتی ہے. اگر آپ قرآن گھنٹی میں بیٹھے ترجمہ قرآن پڑھے، اگر آپ کو ہدایت نہیں ملے تو آپ سب سے بڑے بدبخت انسان ہیں. قرآن کتاب ہدایت ہے، کیا کہا ھدی للناس، اور اس میں کیا ہے ھدی للمتقین. کیوں کہا؟ ویسے تعارض ہے نا اس میں، دونوں میں. ھدی للمتقین میں کیوں بتایا گیا؟ ھدی للناس سب کے لیے ہے، ھدی المتقین اس لیے کہا گیا ہے. مجھے یاد ہے میرے بھائی جو ہے تقریباً 1986 میں یہاں سے فارغ ہو گئے ہیں. انہوں جب فارغ ہوئے تو ان کو تفسیر پڑھانے والے عبد الکبیر صاحب، تو سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں کا درس انہوں ریکارڈ کرے تھے چھوٹے کیسٹ میں، وہ لا کے گھر میں لگائے. اس میں لکھا ہوا تھا تفسیر سورۃ البقرہ شیخ عبد الکبیر صاحب. ہم وہ ڈالتے گھر میں کیسٹ میں لگاتے. اس میں انہوں بتائے تھے اللہ تعالیٰ نے یہاں ھدی کہا، ھدی المتقین کہا. یعنی ہم لوگ تقریباً شاید 4th فیس میں پڑھ لیں تو اس سے سنے سو چیز اب یاد آ رہی مجھے، لیکن بعد میں ذہن میں بیٹھی ہے وہ کیا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے ھدی للناس تو سب کے لیے، ھدی المتقین اللہ نے اس لیے کہا قرآن کی ہدایت سے حقیقی طور پر فائدہ اٹھانے والے متقی لوگ یہ ہوتے ہیں. ایک آیت ابو بکر کو رلاتی ہے، وہی آیت عمر کو نہیں رلاتی نا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہی صدیقی مزاج ہے قرآن میں سمجھنے کا. لہٰذا تدبر قرآن کرنے والا ہدایت یافتہ ہوتا ہے، جو ہدایت پر نہیں ہوتا تدبر قرآن حاصل نہیں ہو سکتا. دوسرا تدبر قرآن کا دوسرا مقصد ہمارا علم میں زیادتی ہے. اب دیکھو درس کے شروع سے الحمدللہ کتنی چیزیں آپ سنیں، یہ سب تدبر قرآن میں کرنے سے علم میں زیادتی ہوتی ہے. اور تدبر قرآن کا تیسرا مقصد نصیحت. اللہ نے کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا، یہ نصیحت ہے قرآن نے کہا. اور اس میں عبرت بھی ہے. جب آپ پڑھتے ہیں نا، مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا. کبھی آپ آیت پڑھتے تبت یدا ابی لہب وتب، آپ کے ذہن میں آنا چاہیے جو ابو لہب کے ہاتھ نبی کی طرف اٹھے وہ انگلیاں کٹ کر رہ گئیں اور وہ ہاتھ تباہ و برباد ہو گیا. اتبا لک یا محمد، الہذا جماعتنا بولا نا انہیں، اتبن لک بولا، اللہ تعالیٰ وہ لفظ لے کر اس پر بد دعا کر دلا، تبت یدا ابی لہب وتب. ایسے ہوتا ہے تدبر قرآن. عبرت اللہ تعالیٰ، اسی لیے دیکھو عرب وغیرہ میں وہ موسیٰ کا واقعہ لگا رونا آتا، نبی کے بارے میں پڑھتے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صلاح البدر حفظہ اللہ کو، جب بھی حرم مدینے میں آیتیں ہوتی نا ڈائریکٹ نبی سے خطاب ہوتا یا ایھا النبی. اب وہاں مصلی کون سا ہے؟ وہی جگہ کھڑے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. اب وہاں یا ایھا النبی بولے تو کیسا ہے؟ بائیں طرف دیکھے تو نبی کا ممبر، ذرہ ادھر دیکھے تو نبی کی وہ خبر عائشہ کمرہ، کیسے دل پہ اثر ہوتا معلوم. تو اس طریقے سے عبرت بھی ہے اس میں. اور تدبر قرآن کا ایک سب سے بڑا فائدہ ہماری توحید پختہ ہوتی ہے. اللہ نے قرآن کو اتارا کیوں؟ رب کی معرفت آتی ہے. اور تدبر قرآن میں بندے کو حق و باطل میں تمیز آتی ہے. سورہ عنکبوت پڑھو، اللہ تعالیٰ کہتے ہو کیا ہے؟ کمثل عنکبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت
کبھی دیکھتے مکڑی کو جالا ہلتے رہتا ہوا، یہ تو یہی حالت ہے کفار و مشرکین اور ان کے معبودان باطلہ کی. ہمارا کیسا ہوتا ہے؟ اصلها ثابت و فرعها فی السماء ہے. اور اسی طریقے سے تدبر قرآن کے مقاصد میں اللہ تعالیٰ کی توحید دلائل سے ہمیں واقفیت ہوتی ہے. آپ جب بھی دیکھو قرآن پڑھتے نا، توحید کو اپنی پختہ کرو. صالح فوزان حفظہ اللہ کتنا آسانی سمجھاتے. دیکھو توحید کی 3 قسمیں سورہ فاتحہ میں ہیں. الحمدللہ رب العالمین و توحید ربوبیت، الرحمن الرحیم میں توحید اسماء و صفات، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں توحید الوہیت. اور یہ قرآن میں 2 جگہ ایک ہی جگہ جمع ہیں، رب السماوات وما بینہما فاصطبر لعبادتی هل تعلم له سمیہ. یہ آیت میں توحید کی 3 قسمیں جمع ہو گئی ہیں. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، ہمیں کیا ہے، تدبر کرنے سے ماشاءاللہ ہماری عقل کا صحیح استعمال ہوتا ہے. اگر اس کا عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا گیا، یہ عقل کبھی ننگا ناچنے والوں کے پیچھے بھاگتی ہے، یہ عقل نعوذ باللہ فلم اسٹاروں کے پیچھے بھاگتی ہے، سیریل چلانے کے پیچھے بھاگتی ہے. اگر اس عقل کو ہم تدبر استعمال کرتے تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہماری عقل کا ایک ایک لمحہ لحظہ بادشاہ باعث اجر و ثواب ہے. بعض علماء تو بولتے ہیں میں جب تدبر قرآن کرتا ہوں تو اللہ مجھے سکون دیتا ہے. آپ دیکھو مالداروں کے گھر بڑے بڑے رہتے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، کسی عالم کے گھر میں جاؤ سکون رہتا. وہ سکون کیا، وہ عالم جس انداز سے زندگی کر رہا نا، اللہ تعالیٰ اس خطے میں وہ سکون بتا رہا ہے. اس گھر میں فتح الباری ہے، اس گھر میں فلاں ہے، سکینت نازل ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں تدبر قرآن سے قرآن کے مقصد نزول سے واقفیت ہوتی ہے. اور تدبر قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے رسولوں کا کام کیا تھا. اور ان سے بڑھ کر جس لمحے میں آپ تدبر قرآن کرتے ہیں نا، ہمیں روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے. اس درس کے شروع سے بیٹھے، آپ بیٹھنے سے پہلے کی زندگی میں دیکھو، یہاں بیٹھتے وقت دیکھو، اور اس درس کے بعد اپنے دل کے ٹٹول کے دیکھو ماشاءاللہ کیسے روحانی طاقت آتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، تدبر قرآن کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اتنا تو سن لیے، لیکن اس کو پانا بھی چاہیے نا. کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تدبر قرآن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر پختہ ایمان. جو آدمی مشرک ہوتا، جو آدمی کافر ہوتا، جو آدمی بدعتی ہوتا، تدبر قرآن نہیں کر سکتے. اسی لیے دیکھو وہی مکہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر رب کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، تو وہی رب کا کلام طفیل کی زندگی بدل سکتا ہے. مگر وہی رب کا کلام سن کر ابو لہب بھی ہدایت سے غافل ہے، وہی رب کا کلام سن کر ابو جہل بھی ہدایت سے غافل ہے. کیوں؟ اس لیے شیخ التفسیر بولتے دیکھو سننا الگ، قبولیت کے کانوں سے سننا الگ ہوتا ہے. آپ سن رہے ہیں میری بات، کیچ کر رہے ہیں نا، لیکن عمل کی نیت سے تو ماشاءاللہ دل پہ اثر ہوتا ہے. اگر آپ ایسے ہی سنیں تو وہ نے اسی لیے کہا لہم آذان لا یسمعون بہا. تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہونا، قرآن کی تعظیم ہونا. اور ہم جب تدبر قرآن کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ اس کتاب ہدایت کو میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. دوسری چیز ہے تدبر قرآن کے وسائل میں تلاوت بھی کرنا، غور سے سننا بھی. سننا اللہ کے، غور سے سننا، جیسے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اس میں تیسری چیز ہے تفسیر، مطلب تدبر قرآن کے لیے معتمد اور قابل بھروسہ تفاسیر سے استفادہ کرنا. آج کل قرآن کی تفسیر کیا کیا ہو رہی ہے، وہ کون کی ہے؟ وہ اس کا پڑوسی ملک کا جاوید غامدی، کون کی پورا شو کر لے گا تفسیر بدھ ہمیں سنتے ہیں. آج کل عورتوں کا فتنہ بھی ہے، یہ کون کی پتہ نہیں کیا کی ہے، وہ ہے پتہ نہیں کہاں سے تلاش کرتے ہیں، پورا ورلڈ لے کے آ جاتے ہیں. محترم بہنوں کتنا دیکھ رہے ہیں، 500 ویوز واچنگ. ایک نہ حدیث نہ ایک سلف کا نام. اللہ تعالیٰ عورتوں پر واجب نہیں کرے قرآن کی تفسیر کرنا، یہ فتنہ ہے. اور سب اسی میں اڑ رہے ہیں سب پورے. ہم دیکھتے ہیں برادرس وغیرہ کو دیکھتے ہیں قرآن کی آیت تفسیر کرتے ہیں، نہ تو اس سے نزول معلوم، نہ ترجمہ کرنے آدھا، الٹا سیدھا بولتے. لہٰذا اس طریقے سے دیکھیں معتمد اور قابل بھروسہ تفسیر سے سمجھنا. اور اس کام کے لیے اس دور میں ایک تفسیر سعدی ہے، اس کو پڑھیے آپ. بڑی ماشاءاللہ اس کی تعریف کرتے علماء. لکھنے والے بھی بہت اچھے. کیسے اچھے؟ اللہ اکبر، جنہوں نے ابن عثیمین جیسے تلامذہ دنیا کے حوالے کیے، ان کے قرآن دانی کا عالم کیا ہوگا. اور تفسیر سعدی ایسی ہے، تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان. پہلے جامعہ میں وہ تفسیر کا انعام تھا، آج کیا ہے نہیں معلوم، ہم تو لیے ہیں وہ. تفسیر سعدی وہی ہے. اور دیکھو ماشاءاللہ عبدالرزاق البدر بھی ماشاءاللہ پڑھا تفسیر ہو، ہر دن پڑھاتے ہیں. سلیمان روحانی پڑھاتے ہیں. ایسی تفسیر ہے الحمدللہ، اس میں نکات وغیرہ میں آپ اس کا مطالعہ کیجیے اور اس کو پڑھیے. اور اسی طریقے سے ہمیں تفسیر مطلب تدبر قرآن کے لیے کیا کرنا، تدبر قرآن کے نوٹ کرو، تدبر قرآن کے لیے معاون کتابوں کا ہمیں مدد لینا چاہیے. کیسے مدد لینا؟
آپ جب گھنٹی میں تفسیر پڑھا تھا نا، استاد آتا الفاظ میں لکھا تھا، چلا تھا مت سمجھو، جب آتا ہے تو آپ کو کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات، وہ ظلمات سے نور کی طرف لینے کے لیے کلاس میں آیا ہو اس طریقے سے۔ تو کتابیں، درس قرآن، اور رمضان وغیرہ میں ماشاءاللہ جو درس ہوتا نا وہ الگ ہی بات ہوتی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں رمضان میں کیسے ہوتا ہے؟ رمضان کیا ہوتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ سعدی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، رمضان میں جو تلاوت قرآن کرتے ہیں نا، بازو ایک پین اور قلم رکھ لیتے، قلم اور یہ رکھ لیتے کاغذ، انہوں بولتے حالت روزہ میں قرآن پڑھتے رہتا ہوں میں، کاتب یہ نقطہ ہے تو فوراً لکھتا ہوں اسے۔ اسی لیے علامہ ابن حنبلی رحمہ اللہ نے ایک بات کہی، اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے رمضان کو چنا کیوں؟ حالات شعبان میں بھی اتر سکتا تھا، رجب میں بھی اتر سکتا تھا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے لطائف المعارف میں کہتے ہیں، بات اصل میں یہ ہے، حالت روزہ میں روحانی تربیت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ویسی حالت میں اللہ کی طرف سے اترنے والی کتاب کو قبول کرنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں درس قرآن جو بھی ہوتا ہے اس کو سنیں۔ اور ایک یہ بھی ہے، تدبر قرآن کے لیے تکرار تلاوت سے اگتا نہ نہیں کبھی بھی، بیزار ہوگا چل جاتے ہیں۔ سچ ہوتا ہے، طلبہ قرآن میں حال میں بیٹھتے ہیں، وہ پڑھتے پڑھتے بیزار آ جاتے۔ کیا مطلب بولے تو آپ جو ہے کیا نہیں ہیں، ہدایت پر نہیں ہیں۔ آپ ہدایت پر اگر ہیں، قرآن کو پڑھتے ہوئے کبھی مطلب محسوس نہیں کریں گے۔ آپ کا ایمان ایسے ہونا، قرآن گھنٹی محسوس ہوئی تو بولنا کب آتی گھنٹی، وہ یہ اصل میں ایمان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اچھی تلاوت سننا یہ بھی بہت اہم ہے تدبر قرآن کے لیے۔ ہم مثالیں دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، شاید آج ختم نہیں ہوگا تدبر قرآن کا، یہ ایک 5-10 منٹ میں اپنے درس کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اچھی تلاوت سننا چاہیے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے بات یہ ہے کہ ہم اچھی تلاوت کیسے سنیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اترا نہیں اترا؟ کیا دلیل؟ رسول اللہ کے دل پر قرآن اترا، دلیل لاؤ۔ ہاں، علی قلبک وانہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک، نبی کے دل پر اترا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جب اترا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید دوسروں سے قرآن سننا نہیں تھا، مگر آپ کا تواضع دیکھو کیا کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اقرأ علی یا ابن مسعود، اے ابن مسعود میرے اوپر تلاوت کرو۔ کیا بولے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وَكَيْفَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنزِلَ، بولے میں آپ پر پڑھوں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے مبارک دل پر قرآن اترتا ہے۔ دیکھو ذوق کیسا ہے، یہ ذوق ہمارے اندر ہونا۔ یہ میوزک، یہ ٹک ٹاک، یہ سب چھوڑو تو یہ چیز آتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ انی احب ان اسمعہ من غیری، کہتے ہیں میں تو دوسروں سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ مدینے میں پڑھے وقت کیسٹوں کی دکان رہتی تھی، ہم کیسٹوں کی دکان جا کے دیکھتے تھے کیا لکھا ہے، تو وہاں ہر کیسٹ پر یہ لکھا ملتا تھا، انی ارید ان اسمعہ من غیری، میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ کیسٹ میں تلاوت کس کی ہے؟ دوسروں کی ہے۔ لہٰذا دوسروں سے قرآن سننا یہ بھی تو عبادت ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے، کئی جگہ ہے یہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ان کی آواز کس کی طرح تھی؟ داؤد علیہ السلام کی۔ جب آپ نے انہیں سنا تو کہا، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اچھی آواز رکھنے سے والے سے قرآن سننا یہ آدمی کے پاکیزہ ذوق کی علامت ہے۔ تو کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان کے درمیان میں بیٹھتے ہیں تو کیا بولتے؟ دیکھو، یا ابا موسیٰ ذکر ربنا فیقرأ، بولتے اے ابو موسیٰ تم تو ہمارے درمیان میں بیٹھے ہو، ذرا ہمارے رب کے کلام کے ذریعے ہمیں نصیحت کرو۔ فیقرأ، کون پڑھتے؟ ابو موسیٰ پڑھتے، وہم یستمعون، صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی عبد الوکیل صاحب کا بھی یہی ذوق ہے، آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی جماعتوں میں ان کا قرآن سننا دوسروں سے بہت پسند ہے۔ جہاں کہیں ادب گھنٹے میں پڑھتے، اچھا قرآن پڑھنے والے سے سنتے ہیں، تو یہ ذوق اپنے اندر مکمل طور پر پیدا کرو۔ اس طریقے سے اس آیت، اس سے جو واقعہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے نا، وہ بولتے جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ النساء پڑھنا شروع کیا، تو سورۃ النساء پڑھنا شروع کیا تو اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کہا حسبک یا ابن مسعود، کہا ابن مسعود بس کرو بس کرو۔ تو مجھے سمجھ بھی نہیں آیا، اللہ کے نبی پڑھو بول رہے ہیں، پھر جو ہے اللہ کے نبی بس کرو کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے میں اپنا سر اٹھایا تو دیکھتا ہوں فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اب آنسو کیوں آئے؟
اس کے کئی علامتیں وہ جواب دیے علماء نے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ یہ تھی، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی اس گھڑی کو یاد کر لیے جب سارے نبیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر اٹھایا جائے گا۔ نبی دعوت کا کتنا کام کرے، اب جیسے اتنے لوگ ہیں، اگر پوری مسجد بھر گئے تو مجھے ڈر ہوتا بولنے کے واسطے، جب سارے نبیوں پر نبیوں کو گواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنا کر اٹھایا جائے گا حال کیا ہوگا۔ اللہ کی نبی کو احساس ذمہ داری آیا۔ تو اس واقعے کے تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ دوسروں سے قرآن سننا مستحب ہے، اور یہ دیکھو اچھا قرآن پڑھنے والوں سے ماشاءاللہ ہمارے اندر تدبر قرآن بھی آتا ہے۔ اللہ کی نبی کی قرأت سب سے اچھی تھی، مگر اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، دوسرے اچھے پڑھنے والوں سے قرآن سننے تھے تاکہ جو ہے تدبر آئے۔ اور بولتے دیکھو قرآن سننا اور اس میں تدبر کرنا یہ بھی مکمل تر باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات کیا ہے؟ یہ روایت ہے مسند احمد میں، طبرانی وغیرہ میں، ابن حبان میں، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، ابن مسعود بلائے، اے ابن مسعود ادھر آؤ، تو ابن مسعود کہتے ہیں یہ دونوں مجھے کئی کو بلائے سمجھ میں نہیں آیا، بعد میں جا کے دیکھا تو انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، وہ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ کیسا ہے دیکھو ذوق ابو بکر و عمر کا، خوشخبری دینے والے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو خوشخبری جا رہی ہے؟ ابن مسعود کو۔ وہ خوشخبری نقل کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من احب ان یقرأ القرآن قضا کما انزل فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد۔ اللہ اکبر۔ بولتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو آدمی قرآن کو ایسے سننا چاہتا ہے جیسے تر و تازہ اترا ہے آسمان سے، اگر ایسی قرأت سننا چاہتے ہو تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت سنو۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پڑھنے والے بھی اچھے تھے، سننے والے بھی اچھے تھے۔ نبی کے زمانے میں گھروں سے قرآن کی آواز آتی تھی۔ آج کیا ہے؟ آج تو ایسا ہے ہمارے گھروں سے گانوں کی آواز آتی ہے، ہمارے گھروں سے ٹک ٹاک کی آواز آتی ہے، ہمارے گھروں سے میوزک کی آواز آتی ہے۔ سب سے کم بولے تو مسلمان اگر پہچان نہ بولے تو جمعہ کے دن قوالی کی آواز آتی ہے، وہ بھی میوزک کے ساتھ۔ یہ صورتحال ہے۔ اور طلبہ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ میوزک سے، گانوں سے آپ دور رہو۔ یاد رکھو جس دل میں میوزک کے گانے کی محبت رہے گی اس کے دل میں قرآن کی محبت ہرگز جمع نہیں ہو سکے گی، اور جس کے دل میں قرآن کی محبت آ جاتی ہے تو یہ میوزک کی اور گانے کی گندی محبت کیا ہو جاتی ہے؟ نکل جاتی ہے۔ یہ دونوں مطلب غلط محبت، صحیح محبت ہمارے موبائل میں جمع ہو سکتی، کہاں نہیں جمع ہو سکتی؟ دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ گانے کے دل دادا ہیں، جو لوگ میوزک کے رسیہ ہیں، کبھی قرآن کی گھنٹی میں انہیں دل نہیں لگے گا، بلکہ سوچے گا جلدی کب گھنٹی ختم ہوتی کہ یہ۔ آج کے نوجوانوں کا یہ حال ہے، قرآن چاہتا بولتا سنے نہیں ہو رہا ہے، بند کرو بند کرو بند کرو۔ میں بولتا ہوں ایسا نوجوان اتبا سے بھی گیا گزرا ہے، وہ تو کافر تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر سورہ فصلت کی آیتیں تو سن لیا، مگر آج کا مسلمان تو ذرا بدتر ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں قرآن اچھی آواز میں ہوتی تو مکمل طور پر سننا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں آج گانے والے، مطلب اسے کرنے والے اور ہنسنے والے اچھی آواز کا وہاں استعمال کرتے ہیں۔ صحابہ کو دیکھو ماشاءاللہ اچھی آواز ملے تو قرآن کے لیے ماشاءاللہ اس کو استعمال کیا، اور بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ طرف قرآن پڑھو گے تو نظم کی سگا پڑھتے ہیں، نہیں پڑھنا چاہیے۔ جانتے ہیں مشاری راشد العفاسی کو صالح فضل حفظہ اللہ بولتے ہیں ان کی تلاوت نہیں سننا، کیوں؟ اس لیے کہ نظم پڑھتے ہیں یا رحمان یا رحمان، لڑکی کے ساتھ نظر آتے ہیں، میوزک کے ساتھ نظر آتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ اور اسی بات یاد رکھو یہ ہے نا، یہ کیا، یہ مطلب کیا فی رحاب القرآن جو ہے نا، قرآن سے جو آتا ہے یہ، اس میں بھی مشاری راشد العفاسی کی تلاوت نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ وہ میوزک کے ساتھ نظم پڑھتے ہیں، اس لیے علماء روکتے ہیں۔ لہٰذا نظم کی طرح مت پڑھو، بلکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا قرآن پڑھا۔ اچھے قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے کس کی طرح نظم پڑھنے لگ جائے، میوزک کی طرح پڑھنے لگ جائے۔ دو چیزیں ہیں، اگر ہم تلاوت قرآن کرنا، تدبر قرآن کرنا چاہتے ہیں، تقوی اختیار رہنا۔ اللہ نے کہا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، یہیں روکتے ہیں۔ انشاءاللہ تدبر قرآن سے متعلق جو چیزیں آگے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کریں، ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔